سے سیرت النبی المختار کے صفحہ نمبر 155 پر اور مدارج النبوہ کے اندر بھی لکھا گیا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی اس کو لکھا. مدینہ شریف میں ایک عورت تھی جو مشہور تھی کہ انتہائی بدتمیز عورت ہے، اور اس کی زبان پہ باتیں بھی ایسی ایسی آ جاتی کہ جو عام عورتیں مجلس میں نہیں لے کے آتی تھی، اور لوگ اس سے کتراتے تھے. ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پہ بیٹھے تھے، پتھر پر، جو بڑی چٹان ہوتی ہے، اور اس پہ بیٹھ کے قدید کھا رہے تھے. قدید عربی زبان میں کہتے ہیں خشک گوشت جو بھنا ہوتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، بوٹیاں حضور علیہ السلام کھا رہے تھے. تو وہ عورت وہی گزری، تو وہ لحاظ کسی کا کرتی نہیں تھی، تو اس نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یہاں بیٹھ کے ایسے گوشت کھا رہے ہیں جس طرح کوئی غلام کھاتا ہے. اب اس نے لفظ یہ بول دیے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں میں بھی تو اپنے رب کا غلام ہی ہوں، میں بھی تو اپنے رب کا بندہ ہی ہوں. اور یہ یاد رکھیے گا، یہاں رک کر عرض کروں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے تھے نا، تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن پھر فرمایا اے میرے حبیب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تو حضور نے عرض کیا یا اللہ میں تجھے ہر جگہ، صحن حرم، مدینہ، مکہ، ہر جگہ، یعنی یہ تو بعد کی بات ہے مدینہ شریف، لیکن اس وقت حضور علیہ السلام نے ایک تصور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مالک ہر جگہ میں تجھے رب 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 کہتا رہا، میں یہ چاہتا ہوں آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے، تو مجھے اپنا بندہ کہے. اسی لیے آپ دیکھیں جہاں بھی آپ کو معراج کا ذکر ملے گا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، رب نے بندہ کہہ کے پکارا ہے. پھر اسی طرح جب آپ اس کو سورہ نجم کو اٹھائیں تو وہاں بھی بار بار آتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. حالانکہ پورے قرآن میں کہیں مزمل کہا جا رہا ہے، کہیں مدثر کہا جا رہا ہے، کہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، کبھی طٰہٰ کے سحرے کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن یہاں معراج میں بار بار عبد کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور کی خواہش تھی کہ میرا رب مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے. تو اب یہی وجہ ہے حضور سے جب اس نے یہ لفظ بولا، اس عورت نے یہ لفظ بولا اور کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح عبد کھاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی تو اپنے رب کا عبد ہی ہوں نا، اپنے رب کا غلام ہوں، بندہ ہوں، تو ایسے ہی کھاؤں گا. اس نے کہا اچھا خود نہ کھائیں مجھے بھی دیں. حضور نے ایک گوشت کی جو خشک بوٹی تھی بھنی ہوئی وہ اسے دی. کہنے لگی نہیں یہ نہیں کھانا، وہ لحاظ تو کرتی نہیں تھی. کہنے لگی یہ نہیں کھانا، وہ جو آپ کے منہ میں ہے وہ مجھے آدھا دیں. اب وہ حضور علیہ السلام کا مبارک لعاب، اور مبارک لعاب جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس لعاب کی برکت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جس چیز کو چھو جاتا تھا نا، وہ کڑوی ہوتی تھی تو میٹھی ہو جاتی تھی، اس کے اندر کوئی بیماری ہوتی تھی شفا پیدا ہو جاتی تھی. اور حضور کا یہ چھونا تھا. بلکہ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے گھر تھے نا، دودھ پینے کے لیے میں لے کے آئی ہوئی تھی، تو ہمارے علاقے میں جو مریض ہوتے تھے ان کو شفا پتہ کیسے ملتی تھی؟ کہتے کہ وہ کبھی ہماری طرف آتے یا ہم گزر رہے ہوتے، حضور کا جو ننھا سا ہاتھ تھا ان کے جسم پہ لگا دیتے، اللہ بیماریاں دور کر دیتا تھا. اور یہاں تک فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ جو مریض آ نہیں سکتا تھا نا، ہم پیالے میں پانی لے کر حضور کی انگلیوں اس میں ڈبوتے تھے. وہ بچپن میں جب ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، اس وقت پانی کے اندر انگلیاں ڈبوتے تھے، اور وہ پانی جا کے مریض پہ چھڑکتے تھے، اللہ اسے بھی شفا دے دیتا تھا. اب یہ جن کی شان ہو اور جن کے مقام کا یہ عالم ہو، ان کی شان. اب اور عورت نے جب کہا کہ نہیں وہ والا دیں جو آپ کے منہ کے اندر ہے، وہ مجھے نکال کے دیں، حضور نے ایک بوٹی اٹھائی اور آدھی کھا کے آدھی چبا کے اسے دے دی. اس نے وہ لقمہ تو کھایا. اب پہلے لوگوں کے درمیان بتونی مشہور تھی، بڑی بدتمیز اسے کہا جاتا تھا، کسی کا لحاظ نہیں کرتی. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ پورے مدینے میں اس جیسی شرمیلی اور حیادار لڑکی ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیا تھا؟ یہ مصطفیٰ کا وہ چکھنا، وہ لعاب جب لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے طبیعت ہی بدل کے رکھ دی. حالانکہ طبیعتیں وہ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، جو مرضی کر لیں، لیکن حضور نے سب کچھ بدل کے رکھا ہے. تو فرمایا ان کو کہتے ہو یہ تم جیسے ہیں،
تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہیں، ان کی شانیں کیا ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، یہ میں عرض کر رہا تھا چکھنے کی حس، پھر چھونے کی۔ حواس خمسہ میں سے جہاں کان ہیں، جہاں آنکھیں ہیں، جہاں چکھنے کی حس ہے تو چھونے کی بھی ایک حس ہوتی ہے، کسی کو مس کرتے ہیں۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن مختصر بات عرض کرتا چلوں کہ وہ غزوہ بدر کے موقع پر وہ معوذ بن افرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کے الفاظ ہیں، وہ بچہ جس نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، دو بھائی تھے معاذ اور معوذ، تو جو چھوٹا تھا معوذ بن افرار، اس کی بازو پہ، بائیں بازو پہ ابو جہل نے تلوار ماری تھی تو بازو کٹ گیا تھا، اور یہ تسمہ تھوڑا سا لٹک رہا تھا بازو۔ اب وہ بچہ جب لڑتا تھا تو بار بار بازو آگے آتا تھا، تو اس نے پاؤں کے نیچے رکھ کے بازو ہی کاٹ دیا کہ یہ میرے لیے جہاد میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ خیر ابو جہل واصل جہنم ہو گیا، اب خون بھی بہہ چکا، ٹائم بھی گزر چکا، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ وہ بچہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، کہا یا رسول اللہ بازو کٹ گیا۔ اب حضور فرماتے جاؤ اللہ سے مانگو، میں تمہیں دوڑی دوں گا، کیوں میرے پاس آئے ہو، جاؤ اللہ سے لو۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے بتا دیا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو پھر وہاں بھی نہیں۔ اب وہ ہاتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، حضور نے لعاب بھی لگایا اور بازو کو جوڑ کے ہاتھ پھیر دیا، ہاتھ پھیر دیا۔ کہتے کوئی سرجری نہیں، کوئی آپریشن نہیں، کوئی انجیکشن نہیں لگا بے ہوشی کا، کوئی جسم سم نہیں ہوا، کہتے درد بھی کوئی نہیں ہوئی، اور بازو ایسے لگا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا، کٹا ہی نہیں تھا۔ یہ مصطفیٰ کے چھونے کی برکت ہے کہ حضور کسی چیز کو چھو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت داخل کر دیتا ہے۔ باتیں اور بھی ہیں، حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تھی، آنکھ نکل گئی، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا تھا تیر لگنے کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں جب آنکھ باہر نکل جائے تو پھر کیسے جوڑی جا سکتی ہے۔ حضور نے لعاب بھی لگایا، ہاتھ بھی لگایا، اور حضور کے چھونے کی برکت تھی۔ حضرت لعابہ کہتے ہیں، حضرت قتادہ کہتے ہیں دوسری آنکھ کی بینائی تو کمزور ہو گئی، لیکن جو باہر نکل کے مصطفیٰ نے دوبارہ لگائی تھی اس کی بینائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا، وہ پہلے سے بھی تیز ہو گئی۔ اور پھر پانچویں جو حص ہے حواس خمسہ میں، وہ سونگنے کی حص ہے، سونگنے کی۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے نا یمن میں رہتے تھے، اور یہ یمن تقریباً ہند کی طرف، ملک پاکستان انڈیا اس طرف جا کر بنتا ہے، یعنی جہت ایک ہی بنتی ہے۔ تو یمن میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سینہ کھول کے، یوں کھول کے یمن کی طرف کر کے فرماتے تھے میرے صحابہ انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن، مجھے یمن کی طرف سے اللہ کے دیوانے کی خوشبو آتی ہے، مجھے یمن کی طرف سے ٹھنڈی خوشبو آتی ہے۔ یہ تو صحابہ کو بعد میں پتہ چلا، حضور نے جب بھیجا حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی تھی کہ میرا کرتا یمن میں میرے یار کے پاس لے کر جانا، میرا سلام دینا۔ اقبال نے بھی کہا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی کانوں کی سماعت اس جیسی بھی کسی کی نہیں، آنکھوں کی بصارت جیسی بھی کسی کی نہیں، چکھنے کی حس، سونگنے کی حس، چھونے کی حس، یہ حواس خمسہ درجنوں آپ کو احادیث مل جائیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسی حواس عطا فرمائی تھی ایسی کسی اور کی نہیں تھی۔ تو کفار کو سورۃ الانعام میں جواب دیا، تم کہتے ہو کہ یہ ہم جیسے ہیں، ارے تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے